تو یہ ہے، اسی لیے جس کے بعد ناظرہ پڑھا جاتا ہے نا اس کو استاد ہی نہیں سمجھتے، پرائمری والے کو استاد ہی نہیں سمجھتے، اور الو یہ کام سارا اسی کا ہی تو ہے، اس مقام پہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا اسٹارٹنگ ہے فنا فی شیخ سے، یہ نہ ہو فنا فی شیخ سے مرتبہ ملے فنا فی نسل کا تو شیخ کو بھول جاؤ گے، بھول جاؤ گے تو پھر رگڑے کھاؤ گے۔ اے منزل یارا اولیاء نے میں ٹر پیا تیرے سہارے، یہ منزل ہے فنا فی شیخ فنا فی رسل فنا فی اللہ۔ اے منزل یارا اولیاء نے میں ٹر پیا تیرے سہارے دے، میرا خیال رکھی ہر سال سے جب روزہ سامنے تو ہو، ایسا نقش پکے تیرا دل اندر۔ آگے کیا ایسا نقش پکے تیرا دل اندر جدو اکھ کھولا سامنے تو ہو میں، سبحان اللہ، شکل تیری۔ ہاں تو یہ تجسس ہے، طلب ہے یا نہیں، طلب رکھنی ہے یا نہیں، یہ اسٹیپ ہیں عشق کے، جیسے دنیاوی عشق کے اسٹیپ ہیں۔ عشق تو عشق کیا ہے؟ مرزا غالب نے کیا خوب کہا تھا، عشق ہوا تو شہ غالب، جو لگائے نہ لگے جو بجھائے نہ بجھے۔ عشق کرنے سے ہوتا نہیں ہے، لاکھ عشق کرنا چاہے عاشق بنے عشق ہوتا نہیں ہے، ہو جائے تو لاکھ اس کو سمجھاؤ تو رکتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ عشق تو چیز ایسی ہے، اللہ نے فرمایا تم جستجو کرو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم جستجو کرو، تم طلب کرو، طلب کرو، ہم تمہیں بھی عاشق بنائیں۔ سبحان اللہ، یہ اسٹیپ ہیں، یہ درجے ہیں۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اب اس دل میں جب محبت ہوتی ہے آدمی سوچتا ہے، سائیڈ میں بیٹھ کے سوچتا ہے، کبھی کبھی بستر میں لیٹ کے روتا ہے، پھر آنکھیں صاف کر کے باہر نکل آتا ہے، کیونکہ یہ دل میں ہے، ابھی دل میں ہے۔ جب دل سے اس اوپر پرواز کرتی ہے، اگلے اسٹیپ پہ جاتی ہے، پھر دماغ پہ کنٹرول کرتی ہے۔ جب دماغ پہ محبت کنٹرول کرتی ہے تو عاشق جھومتے ہوئے گلیوں میں نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ، راستے میں نکل آتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، گلیاں کیوں سجا دی، یہ کیا کر دیا، لائٹیں کیوں لگا دی، یہ بچے نکل آئے، جوان نکل آئے، بوڑھے نکل آئے، یہ کیوں نکلے، یہ محمد مصطفیٰ کی خوشی میں نکلے۔ سبحان اللہ، یہ عشق ہے۔ کون جھومتا ہے، کون ناچتا ہے، ہم کوئی ڈانسر ہے؟ آئے جب محبوب کا جلوہ دیکھتا ہے آدمی تو دل ناچنے کو کرتا ہے۔ عشق دوست ہر ساتھ درون نار میر اکسن شہباز قلندر، عام آدمی نہیں تھے، عالم تھے، مفتی تھے، محدث تھے، شیخ التفسیر تھے، فتوے دیتے تھے، اسلام کے بہت بڑے مبلغ تھے۔ جب دل سے محبت آگے جاتی ہے تو پھر جھومنا شروع ہو گئے، ناچنا شروع ہو گئے۔ عشق دوست ہر ساتھ درون نار میر اکسن کہے بردار میر الکم کہے بردار میر اکسن، کہتے ہیں دوست کی محبت میں مجھے دل میں ناچنا شروع ہو جاتا ہوں، کبھی کانٹوں پہ رقص کرنا پڑتا ہے، کبھی آگ میں رقص کرنا۔ اللہ، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ میرے پیغمبر یہی میرے دل میں دعائیں یہی۔ اب اس میں ہمارے سرکار نے تو منع فرمایا ہوا ہے کسی پہ اٹیک نہیں کرنا۔ ہمیں تو لگا میں محبوب نہیں فرمایا کرتے تھے فصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ ڈوب جائے تیری تقریر سے۔ اللہ، یہ ہے مرد کلندر، یہ ہے مرد کلندر۔ ہمیں تو یہ تربیت کی گئی ہے، ہم نے تو کسی کا جواب نہیں دینا، کیوں ایک جواب دو گے، دو دو گے، تین دو گے، وہ 10 سوال کریں گے، ہمیں کسی سے کیا، ہم تو فقیر بندے ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان ولیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سب کو محبتوں سے نوازا، سب کو پیار سے نواز دیا۔ یہ لڑائی جھگڑا، یہ فتنہ فساد، میرا پیغمبر یہ چیزیں دینے نہیں آیا تھا، میرا پیغمبر دنیا کو محبت دینے آیا تھا، پیار دینے آیا تھا۔ میرا پیغمبر جب مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، حضور مکہ سے آتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، مدینے میں استقبال ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی آواز سے استقبال ہوا یا نہیں ہوا؟ کس نے کیا؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا، سبحان اللہ، یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے استقبال کیا، لائنیں بنائی یا نہیں بنائی؟ نہیں بنائی، لائنیں بنائی، استقبال کیا، اشعار پڑھے، بدر علینا
من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلى الله داعي. اشعار پڑھے، ارے یہ تو چاند کا ٹکڑا آیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. میں پوچھتا ہوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شیپ کہاں سے بنا لی؟ بچیوں نے اپنے شعر کہاں سے بنا؟ ان کو کیا پتا ہے بدر کیا ہوتا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر، کہ شکر واجب ہو گیا ہم پہ. بچیوں نے اشعار کہاں سے بنا لی؟ ارے یہ بچیوں نے نہیں بنائے، یہ صحابہ نے بنا کے دیے تھے. یہ شعار صحابہ نے بنائے تھے. لائنوں میں بچیوں کو صحابہ نے کھڑا کیا تھا. جب میرا پیغمبر مدینے میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے سے پہلے کتنے دن پہلے صحابہ انتظار میں ہیں، مدینہ کے لوگ انتظار میں ہیں. کھجوروں کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں محمد مصطفیٰ کرواتے ہیں. سبحان اللہ. انتظار میں ہیں. جب میرے پیغمبر آ جاتے ہیں، اونٹ نہیں جا رہی ہے. آپ نے سارا منظر پڑھا ہے، دیکھا ہے. کچھ نقشہ پڑھنے سے آ جاتا ہے، کچھ تو محفل دیکھنے سے آ جائے گا. تو یہ عجیب نقشہ ہے. جب میرا پیغمبر مکہ سے مدینہ آتا ہے، وہ اس اونٹنی پہ سوار ہے. میرا پیغمبر اونٹنی چل رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا، ہر صحابی کی یہی امید تھی، حضور ہمارے گھر آئیں، حضور ہمارے گھر آئیں، حضور ہمارے پاس آئیں. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، اونٹنی جہاں جائے گی وہی ہمارا گھر ہے. اب صحابہ اکرام سب ارد گرد ہیں. علماء اکرام بیٹھے ہو، آپ کے پاس آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا کہ صحابہ اکرام ارد گرد ہیں، سب ارد گرد ہیں. کوئی گھاس اونٹنی کو دیتا ہے، اونٹنی ہماری طرف آ جائے. میرا پیغمبر اونٹنی پہ سوار ہے، سب صحابہ اکرام ارد گرد ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جلسہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ جلوس نہیں تو اور کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اونٹنی چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہی گھر ہوگا. قصہ مختصر. اب کہاں بیٹھی یہ تو آپ کو پتہ ہے. اونٹنی کہاں بیٹھی؟ انصاری کے ابو ایوب انصاری کے گھر. بھلا وہاں کیوں بیٹھی، دوسرے گھروں میں کیوں نہیں بیٹھی؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 100 سال پہلے طبع حریری بادشاہ وہاں سے گزرا تھا، وہاں سے گزرنے لگا تھا. وہاں اس کے جو نجومی تھے انہوں نے بتایا پیغمبر جو امام الانبیاء ہوگا وہ ہجرت کر کے اس شہر میں آئے گا. بادشاہ نے وہاں ایک بڑا عالیشان گھر تعمیر کروایا، رکا دیا، خط لکھ کے دیا اور بتلایا کہ اپنے آپ یہ خط نسل در نسل، یہ خط یہ نسل در نسل، یہ گھر اور یہ خط یہ نسل در نسل چلتا رہے. جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ آئیں یہ گھر بھی دے دینا، یہ خط بھی دے دینا. سبحان اللہ. اس گھر میں ابو ایوب انصاری رہ رہے تھے. اونٹنی کو بھی پتا تھا کہ ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں، یہ تو رسول اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. اونٹنی جانتی ہے، یہ اونٹنی کو بھی علم ہے کہ یہ سرکار کا گھر ہے. یہ کیا ہے؟ سرکار کا گھر ہے. تو سامعین یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. پیار سیکھو، محبت سیکھو، پیار لو، پیار دو. میرا پیغمبر محبت دینے آیا تھا، پیار دینے آیا تھا، محبتوں سے نوازنے کے لیے آیا تھا. دنیا میں جب محبت ختم ہو گئی، پیار ختم ہو گیا، لوگ پیار کے لیے ترستے تھے، لوگ محبت کے لیے ترستے تھے. میرے پیغمبر نے آ کر پوری دنیا میں محبتیں بانٹ دی، پوری دنیا کو امن سے نواز دیا، پوری دنیا کو محبت سے نواز دیا. وہ پیغمبر جو پوری دنیا کو محبت سے نوازنے کے لیے آیا تھا، آج اس کی امت محبت کے لیے ترس رہی ہے. وہ پیغمبر جو پوری دنیا کو امن دینے کے لیے آیا تھا، آج اس کی امت در در جا کر کٹورا لے کے امن کی بھیک مانگ رہی ہے. اسی لیے کہ اس پیغمبر نے طریقے کو چھوڑ دیا، لڑنا شروع ہو گئے، جھگڑنا شروع ہو گئے، تفرقہ بازی ہو گئی، فرقہ بندی ہو گئی. ہر کسی نے کہا میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے.
میرے دوستوں اولیاء کاملی نے ایسا طریقہ بتایا. ہمارے مشائخ میں سے حضرت سیدنا ابو الحسن سرکاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنی خانقاہ کے باہر لکھ کے لگوا دیا کہ ہماری خانقاہ کے آنے والے سے نہ کوئی ذات پوچھے, نہ کوئی نام پوچھے, نہ کوئی رب و نسل پوچھے, نہ کوئی وجہ پوچھے, جیسا بھی ہو ہم رسول اللہ کے امتی آئے اور اللہ ہر آدمی کہتا ہے میں ہی سچا ہوں, میں ہی سچا ہوں, باقی سب جھوٹے. اور بھائی تم سچے ہو, لیکن یہ بھی سوچو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی سچا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. لازمی نہیں کہ تمہارا ہی خیال سچا ہے. اسی لیے دل بڑے کرو کیونکہ میرے پیغمبر کا دل بڑا ہے. سوچ بڑی رکھو, میرے پیغمبر کی سوچ بڑی تھی. مستقبل قلبی مانگو, خدا سے مانگو, کیونکہ نبی نے مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. جب نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے, آپ بھی دعا مانگو. جب سینہ کھل جائے گا پوری دنیا محبت جب عشق آئے گا نا تو ہر کوئی پیارا لگے گا. جب محبت آئے گی, جب نبی کا طریقہ آئے گا, ہر کوئی پیارا لگے گا. اگر دل میں نفرت ہے تو پھر ایمان نہیں آ سکتا. کسی کے خلاف بھی نفرتیں تو سکھائی نہیں ہے. نفرت نہ پھیلاؤ, آسانیاں دو, مشکلات میں نہ ڈالو. میرا پیغمبر کو آسانیاں دینے آیا تھا, محبتیں دینے آیا تھا, پیار دینے آیا تھا, اخوت دینے آیا تھا. آج پیغمبر کا طریقہ کہاں ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے کو ٹانگ سے پکڑ کے کھینچنا چاہتا ہے. یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. اگر چاہتے ہو پیغمبر کے طریقے پہ چلنا تو وہ اولیاء کا طریقہ ہے, اسی پہ چلنا پڑے گا. آخر آپ ہم کو چلنا پڑے گا. مولانا روم نے کیا خوب بات بتائی ہے, چھوٹی سی مثال دے کے سمجھایا, کیونکہ مولانا تشبیہات دے کے سمجھایا ہے, کیونکہ یہ لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی علم حاصل کیا. مولانا روم نے فرمایا مولوی ہرگز نشری مولا کہ تب تک یہ مولانا روم تو پہلے ہی تھا. ایک نظر والا سادہ سا آدمی مل گیا, اس نے مولا روم بنا دیا. عالم تو پہلے ہی تھا. امام غزالی کم عالم تھے, اور بڑے عالم محقق تھے, دنیا ان کو جانتی تھی. بغداد یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, علم کی انتہا تھی. لیکن نظر کی کمی رہ گئی. یہ فیضان نظر تھا یک مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبحان اللہ. احباب سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی. سبحان اللہ. تو نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو امام غزالی بہت بڑے محقق تھے دنیا کے معنی, لیکن خود ایک کتاب لکھتی ہے المنقذ من الضلال. المنقذ من الضلال والوں نے یہ کتاب شائع کی ہے. کتابیں تو سب لکھی, پوری زندگی گزاری, لیکن جب اللہ کے مرد کلندر سے رابطہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو کتاب کیمیائے سعادت لکھی وہی دنیا میں مشہور ہوئی. پہلی کتابیں مشہور ہوئی. میرے بھائی یہ تو نظر کی بات ہے. میرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. پہلے میں نے کہا ہے میرا علاج, علامہ اقبال نے کہا ہے میرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں. یہ نظر پڑے گی تو پھر تمہارا ہمارا علاج ہوگا. مولانا آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. مولانا نے فرمایا کسی گاؤں میں, اور اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے کون سا دھکا اثر کر جائے. بھائی سبحان اللہ کہو تو میں پانی پی لوں. جشن عید میلاد النبی, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. تھک گئے ہو, میں نعرہ لگا, مولوی نعرہ نہیں لگاتے, اپن مولوی ہیں ہی نہیں, ہم تو فقیر ہیں.